ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو لقاء اللہ والیوم الآخر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ مالک الملک نے نبوت کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے، اور یہ ختم کرنا ان معنوں میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی مرد یا عورت، بوڑھا یا بچہ، عربی واجمئی، کالا یا گورا، امیر یا غریب، پچھلے گزرے ہوئے یا آگے آنے والا کوئی بھی رسول یا نبی نہیں ہوگا۔ کوئی ان معنوں میں ہادی نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس جبرائیل وحی لے کر آتے ہوں، یا کوئی بھی فرشتہ اس کے گمان میں کہ جو کسی طرح بھی کوئی الہامی ایسی تعلیم لے کر آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئے دین میں پہلے سے موجود نہ ہو، یا اس کے خلاف ہو، یا اس کے علاوہ ہو۔ یہ اتنی اہم بات ہے جو توجہ دلاتی ہے اس بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیاوی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے، استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ پھر اس کے درمیان میں جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو صغیرہ و کبیرہ گناہ سرزد ہوئے، ان میں قبر کی جواب دہی اور آخرت کے حساب سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، ان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ موسیٰ و عیسیٰ کی کتابیں منسوخ اس لیے بھی ہوئی ہیں کہ ان میں تحریفات ہوئی۔ آپ تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، ہم دو موضوع ہیں، انہیں ایک میں لے کر انشاءاللہ چلیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک ایسا یتیم لڑکا جسے اس کے ماں باپ کی محبت نہ مل سکی، اس کے ماں باپ کا اس کے ہوش سنبھالنے سے پہلے انتقال ہو گیا، اور وہ چچا کہ جو قرآن اندازی میں اس کی کفالت کو جیت لیتا ہے، اس کی کفالت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس کے گھریلو حالات ساتھ نہ دے سکے، وہ بچہ اپنے بل پر، اپنے زور بازو پر
اپنے چچا کے گھر اپنے چچا کے بچوں کی پرورش کو لے کر وہ محنت کرتا ہے، وہ بھیڑیں چراتا ہے، وہ بکریاں چراتا ہے، وہ کام کرتا ہے، اپنے چاچا کے گھر کا بھی پیٹ وہ پالتا ہے۔ ایک چھوٹا لڑکا جسے بچپن میں ماں باپ کا پیار نہیں مل سکا، جسے اس کے دادا نے کفالت میں لیا تو وہ دادا بھی انتقال کر گئے، جو چاچا نے کفالت میں لیا تو چاچا بھی اس کی اس طرح پرورش نہیں کر سکا جیسے ایک باپ کرتا ہے، کہ باپ اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے، ان کے کھیلنے سیکھنے پڑھنے کا بندوبست کرتا ہے۔ یہاں تو وہ چچا یہ بھی نہ کر سکا، اور کیفیت یہ ہے کہ وہ خود ان کو کرنا پڑی۔ اس حالت کے اندر وہ بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد وہ ایک ایسے معاشرے کے اندر تاجر بنے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر اپنی طرف آنے والے تاجروں کو لوٹنا، مال کے ناپ تول میں کمی کرنا، مال کے اندر ملاوٹ کرنا، وعدہ کر کے مکر جانا، یہ بازار کا ایک عام چلن ہے۔ اس عام چلن کے اندر، اس عام طریقے کے اندر وہ جو بازار کا ایک مزاج ہے کہ جی ہوتا اسی طرح ہے، سب اسی طرح کرتے ہیں، ان حالات کے اندر وہ وعدے کے پاسدار ہیں، امانت دار ہیں، جو زبان مبارک سے نکالتے ہیں، جو کہتے ہیں وہی مال دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ عرب جزیرے سے باہر، یعنی کہ مکے حجاز کے خطے سے باہر وہ مشہور ہیں اپنی امانت داری پہ، اپنی صداقت میں، اپنی سچائی میں۔ یہ اس عمر کی بات ہے کہ جب وہ ابھی 20ویں 25ویں سال کے درمیان میں چل رہے ہیں۔ یہاں تک بات آگے لے آنے سے پہلے، کیا آپ نے بغیر ماں باپ کا کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا بن ماں باپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے بن ماں باپ کے بچے سوسائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے ان میں ایمانت داری دیانت داری نہیں رہتی۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں بن ماں باپ کا بچہ ہے، وہ امین بھی ہے، صادق بھی ہے، وہ سچا تاجر بھی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ اس کی سچائی، اس کی امانت داری والی تجارت کے چرچوں سے خوش ہو کر مکے کی ایک رئیس ترین عورت کے چچا اس کے چچا سے جا کے ملتے ہیں اور اس کے رشتے کا سوال کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح، غریب گھر کے اندر کون سے امیر گھر سے آج کل رشتہ آتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی امیر شہزادی کا، ایک امیر عورت کا باپ جو ہے یا چچا جو ہے وہ کسی غریب گھر کے لڑکے کا رشتہ صرف اس بات کے اوپر لینے کے لیے گیا ہو کہ وہ لڑکا سچا اور امانت دار تاجر ہے؟ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے سنا؟ آپ کیفیت دیکھیں ذرا، کیا رول ماڈل تھے، کیا لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ تھے، کیا اس جاہلی معاشرے کے اندر کہ جس میں امانت داری والی تجارت، اس میں سچائی بالکل اٹھ چکی تھی، اس معاشرے کے اندر وہ کیسا بہترین نمونہ تھے کہ ایک امیر آدمی بھی اگر اپنا داماد ڈھونڈ رہا ہے تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ غریب ہے کوئی مسئلہ نہیں، سچا تو ہے، امانت دار تو ہے۔ اس سچائی اور امانت داری کی مثال پورے حجاز میں نہیں ہے۔ وہ رشتہ آتا ہے، اور سنو ذرا بات کو، 25 سال کا ایک جوان، اس کی خواہشات ہیں۔ یہاں تو ہماری کیفیت ہوتی ہے 45-50 سال کے بوڑھوں کی ہماری خواہشات ہوتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں، آپ کسی بوڑھے کا اگر مثال ہے 20-25 سال کی کسی لڑکی سے نکاح کرانا چاہیں گے، وہ بوڑھا انکار کرے گا؟ خواہشات۔ آج کسی بوڑھے کو اگر آپ کہیں کہ خوبصورت عورت سے تیرا نکاح کروانا چاہتے ہیں، وہ انکار کرے گا؟ خواہشات۔ وہاں کیفیت یہ ہے، دیکھا نہیں ہے کبھی، صرف ان کے لیے ان کا مال بیچنے جاتے ہیں، دیکھا نہیں ہے کبھی، کیونکہ نامحرم عورت کی طرف نگاہ اٹھانا بھی پسند کرتے تھے نہیں۔ ابھی ہم پڑھیں اور آپ سنیں، اپنے چچا کے ذریعے ان کے چچا تک خدیجہ نکاح کا پیغام بھیج رہی ہیں۔ چچا بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے، ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ بولیں تو صحیح نا، میں 25 سال کا، میری خواہشات۔
میرا خیال، اور دیکھو تو صحیح ذرا، تم نے مجھے ماں باپ کا پیار نہیں دیا، تم نے مجھے یعنی کہ کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں دی، میں نے تمہارے سارے معاملات کیے ہیں، اب میں بڑا ہوا ہوں، اس گھر کو میں نے سنبھالا ہے، اس گھر میں اب میری چلنی چاہیے۔ بھائی ہمارے ہاں جب بچہ کمانے لگتا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ فوراً ہی یہ بات ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، ارے بھائی تمہارا زمانہ کچھ اور تھا، اس وقت آٹا 5 روپے کلو تھا، آج آٹا 55 روپے کلو ہے۔ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بات؟ تمہیں کیا پتا، یہ دور تو ہمارا دور ہے، اس کے معاملات تو ہمیں پتا ہے۔ آج کا بچہ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو یہ بات کہتا ہے نہیں کہتا؟ ماں آپ کیفیت دیکھو، چچا کہہ رہے ہیں تمہارے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے، بتاؤ تمہاری شادی کر دیں؟ جواب میں کہا جیسا آپ کو پسند ہے وہ کریں، جو آپ کو پسند ہو وہ کریں، ورنہ کہہ سکتا ہے نا میں 40 سال کی عورت سے نکاح کیوں کروں، 25 سال کا جوان ہوں، میری خواہشات ہیں، بچپن کی مار دی، ابھی تو زندہ رکھو، ابھی تو میری مرضی والی شادی کراؤ۔ بتائیے، ایسا کچھ بھی نہیں، جو آپ کی مرضی۔ اس کا مطلب یہی نہیں کہ وہ ایک سچا اور امانت دار ہے، یہی نہیں کہ وہ ایک ایماندار تاجر ہے، وہ اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا ہے، اور اس درجے پہ جا کے عزت کرنے والا ہے کہ جس درجے پہ آخر کار انسان کا اپنا ایگو، اپنا آپ آگے آ جاتا ہے، وہ نہیں سنتا کسی کی۔ کس درجے اپنے بڑوں کی عزت و احترام کرنے والا ہے۔ شادی ہو گئی، اور سمجھے ذرا اس بات، غور طلب نکتہ ہے، شادی ہو جانے کے بعد آپ اسی تجارت کو کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ معاشرے میں ہونے والے معاملات پہ آپ دیکھیں، شادی شدہ جو آدمی ہوتا ہے نا، وہ ہمارے ہاں تو ایک مثال دی جاتی ہے کہ اس کے زہر کے دانت گر گئے۔ تھوڑا میری بات سمجھے گا، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں۔ شادی کر لیتا آدمی، وہ اپنی گھریلو زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کچھ کرنے کے لائق بچتا نہیں ہے، کمانے کھانے اور اپنے گھر کے معاملات میں پورا رہتا ہے۔ آپ ایک ویژنری، ایک مشنری، ایک کیفیت دیکھیں انسان کی کہ وہ اپنے ارد گرد کے حالات اور ماحول کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے ارد گرد ہونے والی بت پرستی کو دیکھ رہا ہے، سود خوری کو دیکھ رہا ہے، زنا کاری کو دیکھ رہا ہے، چوری ڈکیتیوں کو دیکھ رہا ہے، ظلم کو دیکھ رہا ہے، چھوٹے بڑے کی تفریق کو دیکھ رہا ہے، سید و غیر سید کے فرق کو دیکھ رہا ہے، آقا اور غلام کے درمیان کے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے دماغ کے اندر یہ باتیں آتی جا رہی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بچپن کی بت پرستی کی نفرت اپنی جگہ ہے، بچپن سے اندر جو توحید ودیت کی گئی تھی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر کی خرابیاں بھی اب نظر آ رہی ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، بالکل اس معاشرے سے برات کا اظہار کر چکے ہیں دلی طور پر۔ یہی وجہ ہے بیوی سے کہتے ہیں توشہ کھانے پینے کا سامان دو اور میرے فارغ وقت میں مجھے چھوڑو۔ اپنے فارغ وقت میں جا رہے ہیں مکے کے ایک بلند مقام پر، غار ہیرا کے اندر، وہاں پہ جا کر بیٹھ رہے ہیں، وہاں سے بیٹھ کر پورا شہر، علاقہ، میدان چٹیل نظر آتا ہے، آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، کھلا آسمان دکھ رہا ہے، کھلا میدان دکھ رہا ہے، اوپر دائیں پیچھے آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، بس اسی غور و غوص کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، یہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے۔ او بھائی میرے کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا اپنا آدمی تو بتاؤ، ہمارے اندر کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس کو معاشرے کی اصلاح کی اس قدر فکر ہو، جبکہ اس کو وہ ذمہ داری، وہ ایک سوچ بوجھ ان کے اپنے خاندانوں اور قوم قبیلوں سے نہیں ملی ہے ایسا کوئی آدمی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے ہاں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تبدیلی بھی بنا کے دی جاتی ہے، کہ تبدیلی بھی ہم جس کو تبدیلی سمجھ رہے ہوں، وہ جو بھی شخص تبدیلی، یہ ہے تبدیلی۔ عقیدے کی تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہے، سنت پہ آ جانا، رواج کی تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہمارے ہاں مزاج کی تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہمارے ایماندارانہ تجارت کی تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تبدیلی یہ ہے کہ اپنی مرضی کے لیڈر کو لے آنا اور اس کے مزاج کے مطابق کے حالات بن جانا، یہ تبدیلی ہے۔ کتنا فرق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، سیرت میں
اور ہم میں، ہماری فکر میں، ہمارے کروڑوں کھربوں انسان مل کر بھی اس فکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. باقی صفات، باقی چیزیں تو اپنی جگہ ہیں. ابھی رسالت ملی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کسی کو یہ شک ہو، کسی کو یہ بات ہو کہ اب تو معاملہ یہ ہے کہ جبرائیل سامنے کھڑا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی صورتحال یہ ہے، ابھی جبرائیل آئے گا. ابھی تو فکر کے اس درجے پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پر آ کر جب کل کو کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کریں کہ میرے ماضی کو بھی تم لوگ جانتے تھے، میرے حال پر تم کہاں سے اعتراض کرو، میرا ماضی تمہارا دیکھ رکھا ہے. میں اپنے ماضی میں ایک فکر مند تھا، میں اپنے ماضی میں ایک صادق تھا، میں اپنے ماضی میں ایک امین تھا، میں اپنے ماضی میں بھی ایک آئیڈیل تھا. تم آج کیسے میری سیرت، آج میری صورت، آج میری ہدایت، آج میری بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ یہ غور طلب نکتہ ہے. اس کیفیت کے اوپر اللہ رب العزت آپ کو لے کر آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کردار کو دیکھ رہے ہیں، اس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں. وہ غار ہرا پر وہ بڑا ایک واقعہ ہے، آپ دیکھیں شخصیت کے اندر کی منکسر المزاجی اس ایک واقعے کے اندر بھی دکھتی ہے. عربوں کو کوئی پڑھا نہیں سکتا تھا، عربوں کو ان حضرات کو کوئی پڑھا نہیں سکتا تھا. اگر ان کا اتنا ہی پڑھنے والا ذوق ہوتا نا ان کا، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ لوگ یہ باقاعدہ یہود کے علماء سے ملتے تھے، ان سے مذہبی باتیں پوچھا کرتے تھے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ شوق ظاہر کیا ہو کہ ہمیں پڑھا دو. انہیں کو پڑھا نہیں سکتا تھا. وہ کوئی انہیں سکھائے کو ان کا استاد بنے، وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. اپنے ادب، اپنی تہذیب کے اندر رہتے تھے. غار کے دہانے کے اوپر ایک عجیب الخلقت مخلوق آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور کہہ رہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا، پڑھ. کہہ رہے ماں انا بیکاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. اس ایک جملے میں ان کی انکساری دیکھیں آپ، ایک جملے میں ماں انا بیکاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے وہ کہ اوقات کون ہے بھائی، تو کیا چیز ہے، تو ہمیں پڑھائے گا؟ بھائی کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں. سرداروں کی خود بھی سرداروں کی اولاد ہیں، سرداروں والا تو اندر ایک حمیت و جذبہ تو ہے نا. کہہ دے پلٹ کے تو ہمیں پڑھائے گا، اوقات دیکھیے تو نے اپنی. نہیں، ماں انا بیکاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. شخصیت کے اندر کی منکسر المزاجی دیکھیں. آج کیفیت ہماری یہ ہے، کچھ بھی ہم پڑھنا نہیں جانتے ہو، اس کے بعد ہم خود اپنے اندر ایک مجتہد بنے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ نہ ہم دین سے واقف، نہ دین کی زبان سے واقف، نہ دین کے قواعد سے واقف، نہ دین کی اصطلاحات سے واقف، نہ دین کی کوئی سمجھ. ہم تو اس کیفیت میں ہیں اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون. ہم تو اس کیفیت میں ہیں کہ کوئی دین کے معاملے میں عقل اور ہدایت نہیں ہمارے پاس، اس کے بعد مجتہد بنے ہم بیٹھے ہوتے ہیں. کہہ رہے ماں انا بیکاری، کیا کردار ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا. بھینچ لیا. پھر وہ واقعہ ہوا جو آپ سب کو پتہ ہے، نبوت، آپ رسالت آپ کو ملی، واقعہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک مشفق باپ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرصہ رہا. اس عرصے میں آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. آج ہمارا بچہ ہمارے مزاج کے خلاف ذرا بھی کوئی بات کر جاتا ہے، ہم اس کی مار مار کے ہڈیاں توڑ دیتے ہیں. ہماری فطرت ہے، ہماری برداشت. ادھر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. ایک رات سخت سردی کی رات تھی، مجھے وضو کا پانی لانے کا حکم دیا. میں وضو کا پانی لینے کے لیے نکلا، لے کر آ رہا تھا، رستے میں میرا پیر سلپ ہو گیا، میں گر گیا. آپ دور سے ہی منظر دیکھ رہے تھے، اٹھ کے آئے، میرے کپڑے جھاڑے، مشکیزہ میرے ہاتھ میں، دیکھ کوئی بات نہیں، جاؤ دوبارہ بھر لو. میں پھر گیا، پھر جا کے میں نے مشکیزہ بھرا، پھر میں لے کر آیا. اتفاقاً پھر میرا پیر سلپ ہوا، پھر میں گر گیا اور سارا پانی میں. اب پھر اٹھ کر آئے، اب پھر مجھے جھاڑا، میرے کپڑے جھاڑے، مشکیزہ جھاڑ کے مجھے دیا کہ کوئی بات نہیں، دوبارہ لے آؤ.
میں پھر گیا، پھر واپس آیا، پھر یہی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے مشکیزہ لیا اور کہا تم بیٹھو میں لے کر آتا ہوں۔ بھائی میرے، آپ اندازہ تو کریں، وہ بھائی مطلب آپ ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں، صحابہ کرام کی ان سے عزت، ان کی توقیر دیکھیں، اور اس کے باوجود ان کا اپنے ساتھیوں سے مزاج دیکھیں ذرا۔ اور یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ وہ بچہ ہے ام سلیم، بچپن میں لے کر آئی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے لیے با کر کے جا رہی ہوں، بس یہ اب آپ کا ہے، جیسے چاہے اس کو رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بالکل اس طرح کر سکتے تھے کہ جیسے ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے یعنی سندھ میں اگر کبھی آپ آئیں تو وہاں پہ تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو جاگیردارانہ نظام کے میں، جس میں وہ غلام ہاریوں کے ساتھ جو ہمارے وہ جو وڈیرے جو ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ایسا کوئی اپنے گھر کے اندر گدھے کتے بلیوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتا جیسا وہ انسان کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادھر بالکل اسی کیفیت میں، بالکل اسی کیفیت میں ام سلیم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے گئی تھی، اور وہ اپنا یہ بتا رہے ہیں کہ میں گویا کہ ایک چودھری کے گھر میں آ چکا ہوں۔ بھئی وہ بھی سرداروں کی اولاد ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے تو امیر ہیں نا اس وقت میں ان کے گھر میں آ چکا ہوں، اور کیفیت یہ ہے ایک عرصہ ان کے ساتھ رہا، کبھی آپ نے مجھے اف نہیں کہا۔ یہ واقعہ بتایا، اس کے اندر ہی آپ دیکھ لیں، تم بیٹھو میں لے کر آتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں نا، یہ ہم نے بڑوں کا احترام کی کیفیت ابھی دیکھی تھی نا، یہ چھوٹوں پہ شفقت کا حال دیکھیں۔ باقاعدہ ایک شخص نے آپ سے ایک چیز کا عہد کیا، ایک مال کی لین دین آپ کے ساتھ ہوئی، اور کہا کہ آپ میرا انتظار کریں، میں بھی آپ کو آ کے پیسے دیتا ہوں۔ وہ چلا گیا، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، 3 دن بعد اس کو وہ بھول گیا جا کے، اور 3 دن بعد اس کو یاد آیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رقم دینی تھی۔ بھاگتا ہوا آیا، آ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ، آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارا آپ کا لین دین کا کسی سے معاملہ ہوتا تو بہت ممکن ہے اب تک ہم اس کے گھر کا دروازہ بھی توڑ چکے ہوتے، ایسی ہے نا بات۔ وہاں کیفیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں بالکل بھول گیا تھا، میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، آپ ناراض تو نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ نے انتظار بہت کروایا۔ تو بھائی میرے، آپ ذرا اندازہ کریں، یہ لین دین کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں، ایک شخص آپ کی ہجوم کرتا ہے، ایک شخص باقاعدہ آپ کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے، یا ہم تو کسی سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے نا، ہم تو اس کی عزت کے چیتھڑے اڑا دیتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ وہاں وہ کیفیت یہ ہے کہ ثمامہ بن اسال کا واقعہ بھائیوں کے علم میں ہے نا، ایک ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم کرتا ہے، آپ کے بارے میں برے کلمات کہتا ہے، ایک ایسا شخص جو آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آتا ہے، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، آ کر مسجد نبی کے دروازے سے ستون سے باندھ دیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جتنے ہیں وہ تلواریں ہاتھوں میں پکڑے وہ بیٹھے ہیں، بس اللہ کے رسول حکم دیں اور کون پہلے بھاگ کے جائے اور اس کو قتل کر دے۔ آپ کو پتہ لگا، آپ آئے اس کے پاس، آ کے کہنے لگے ثمامہ، وہ ایسے گردن نیچے کر کے، آپ نے کہا ثمامہ میری طرف دیکھ تو صحیح، نہیں دیکھ رہے۔ پھر کہا میری طرف دیکھ تو صحیح، تو کہا پورے جزیرہ عرب نے آپ سے بدصورت کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ ثمامہ کی بچت ہوتی۔ ہمارے ہاں تو وہ سری لنکن جو مینیجر تھا، آپ کو یاد ہوگا نا، کہ اس نے صرف وہ یا رسول اللہ والے اسٹیکر ہٹا دیے تھے صفائی کے لیے، اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ انسانیت سوز واقعہ اس ملک میں سرزد ہوا کہ جس کے شاید رہتی نسلیں بھی ہیں اس کا خمیازہ بھگتتی رہیں۔ آج کیفیت یہ ہو گئی کہ ملحدین کو، سیکولر لوگوں کو ہمارے ملک میں گستاخ رسول کی شرعی سزا کے قانون کو چیلنج کرنے کا موقع مل گیا۔ ہم نے جو اس کے ساتھ کیا، وہ بھائیوں کے علم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے کہا میری طرف دیکھ تو صحیح، مگر نہیں۔ آپ چلے گئے اور صحابہ کو کیا کہہ کے گئے، ذرا دیکھیں، غور طلب بات، اس کو کھانے کو دو، اس کو اچھا، اس کو کھانے کو دو۔ اس کو کھانے کے لیے دیا گیا، اور یہاں
مسجد میں صبح دوپہر شام کی نمازیں ہو رہی ہیں، نمازوں میں کسی بھی نماز میں اللہ کے رسول کا ثانی ہو رہی ہے، آپ اس کے پاس آ رہے ہیں، آ کے کہہ رہے ہیں ثمامہ میری بات تو سن، میری طرف دیکھ تو صحیح. نہیں. 3 دن گزر گئے. 3 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. صحابہ پوری تیاری سے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج تو اس کو قتل کا حکم دیں گے، بس دیکھنا ہے کہ پہلے کون قتل کرتا ہے. آپ آئے، آپ نے کہا اس کو کھولو، جا اس کو آزاد کر کے آؤ، اس کو مدینے کی سرحد کراس کر کے آؤ. روایت میں الفاظ ہیں کہ عمر اور علی ان کو لے کر گئے. عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرات انہیں لے کر گئے اپنے ساتھ. سواری پہ ان کو بٹھایا ہوا ہے، ایک نے سواری کی مہار تھامی ہوئی ہے، دوسرا جو نا چوکنا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. سرحد کے پار کراس کروایا، وہ نیچے اترے، جانے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ثمامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اس کو سرحد پار کروا دینا، یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے. پیچھے پلٹ کے مت دیکھیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ارادے پہ عمل کروں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ابھی تک تو ہم اپنے نبی کی بات پر عمل کر رہے ہیں، تو نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پھر میں اپنے ارادے پہ عمل کروں گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ باہر چلے گئے ثمامہ، یہ لوگ بھی واپس آ گئے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہیں. بھائی دور سے دھول اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی آ رہا ہے. آپ نے کہا ثمامہ آ رہا ہے. صحابہ سب چوکنے ہو گئے. اب ثمامہ آئے دوڑتے ہوئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں گر گئے اور شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، کلمے کا اقرار کر لیا، مسلمان ہو گئے. پوچھے ثمامہ تیرے ساتھ ہوا کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں جا تو مدینے سے رہا تھا لیکن میرا دل مدینے میں ہی اٹکا ہوا تھا. میں جا آپ سے دور رہا تھا لیکن میرا دل آپ کے اخلاق کے ساتھ اٹکا ہوا تھا. آپ اندازہ کریں اپنے دشمن کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ آپ چاہتے اس کی بوٹیاں اڑوا سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کیا؟ بالکل بھی نہیں. یہ دیکھیں نا بدر کے مقتولین کے معاملے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ. ایک مجتہد یوٹیوب پر آتے ہیں، اپنے تئیں مجتہد ہیں، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کی غلطی تھی، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جواب دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے بدر کے جو قیدی تھے ان کا فدیہ لینا مناسب سمجھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پہ انہیں قتل کرنا مناسب نہیں سمجھا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس وقت بھی بس آپ یہ چاہتے ہیں خون خرابے کا کوئی معاملہ نہیں ہو، ہمارے اپنے لوگ ابھی حالانکہ وہ انہیں قتل کرنا آئے تھے. یہ جو آج قیدی بنے پڑے ہیں، یہ جو ابھی قیدی بنے پڑے ہیں، یہ سب اس لیے آئے تھے کہ ہم ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں. اور کیفیت یہ ہے کہ یہ بندے پڑے ہوئے ہیں، اپنی اوقات پر ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول انہی کے رشتہ دار جو میں نا مسلمان، ان کے ہاتھوں میں تلوار نے کہ ان کو قتل کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے اقتصادی حالات، ہمارے حربی حالات صحیح نہیں ہیں، فدیہ لے لیتے ہیں ان کے بدلے اور اپنے حالات کو مضبوط کرتے ہیں، کل کو خود جنگ کی بڑی تیاری، ہم اپنے آپ کو ایک جنگی طور پر بہتر بنائیں نا. تو اپنے اندر کی صفت رحمت کی وجہ سے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بظاہر اس بہترین فیصلے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فدیہ لینا بہتر سمجھا. تو اللہ رب العزت نے اس پہ آپ کو یعنی کہ منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا ہے. میرا مقصد صرف اس بات سے بتانے کا یہ ہے میرے بھائی، آپ دیکھیں اصلاً کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا، کسی کو نقصان پہنچانا کبھی آپ نے پسند نہیں کرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے. یہ پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے گھر سے ہمارے گھر کی دیوار ملی ہوئی ہو، اصلاً وہ پڑوسی ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ چھوٹے میں چھوٹا میں آپ کو شر بتاؤں، چھوٹے میں چھوٹا شر کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ پڑوسی ہے، میرے گھر میں جھگڑا ہو گیا، بھائی ہر گھر میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے نا. میری آواز بلند ہوئی، میری آواز بلند ہونے سے اس کی نیند خراب ہوئی، اس کا سکون خراب ہوا، یا وہ مطلب کوئی بددلی کی کیفیت کے اندر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے. آپ اندازہ کریں کہ جب اس بات کی تلقین کر دی گئی کہ جو دو دیواریں ملی ہوں تو اس میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، سوچیں اس نبی نے
تمام امت مسلمہ کا آپس میں رشتہ اور تعلق کس طریقے سے بیان کیا ہوگا. آپ کی سیرت میں، آپ کے اوصاف میں ہزاروں باتیں، لاکھوں باتیں. آپ، اللہ تو ایک بات میں کہتا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو لقاء اللہ والیوم الآخر. تم میں سے ہر وہ شخص جو اللہ کو منہ دکھانے پر اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے. بھائی ہم میں سے کون ہے جو قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہم میں سے کس کا یہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے. دیکھو سب کا یہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے. آخرت پہ سب کا ایمان ہے کہ ہمارا حساب ہونا ہے. اللہ نے فرمایا اگر تمہارا حقیقت میں یہ ایمان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. تم چاہتے ہو دنیا کی کامیابی، تم چاہتے ہو آخرت کی کامیابی، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کر لو. یہ سیرت پہ عمل کرنا تمہیں جنت کے اندر تمہاری دنیاوی زندگی کو بھی جنت بنائے گا، تمہاری آخرت میں بھی تمہاری حقیقی وراثت کی طرف تمہیں لے جائے گا. تفصیل اور بھی تھی لیکن ہم صرف اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں. یہاں سے ایک دوسری بات آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھوں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ ہمیں جبرائیل علیہ السلام نے بتائی ہے. ہمارے پاس کون آیا تھا بتانے؟ جبرائیل آئے تھے. کون؟ مولوی صاحب، میں، کتابیں، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا جی، ہم نے منبروں سے سنی، علماء سے سنی، کتابوں میں پڑھی. آئی کہاں سے ان میں؟ ان کتابوں میں، ان علماء کی زبانوں پر وہ سیرت کدھر سے آئی؟ ان سے پیش رو زمانے کے جو لوگ تھے، پھر ان سے پہلے والے، پھر ان سے پہلے والے، یہاں تک کہ وہ سلسلہ کہاں گیا؟ وہ سلسلہ کدھر گیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف گیا ہے نا. سب سے پہلے سیرت جو لکھوائی ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو لکھوائی ہے. یہ پتہ آپ کو اس بات کا؟ سب سے پہلے جو سیرت لکھوائی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لکھوائی ہے. لکھوائی کس کو ہے؟ عروہ بن زبیر کو. عروہ بن زبیر سے ان کے شاگرد محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اس سیرت کو لکھا. ان سے ان کے کاتب، ان کے شاگرد محمد بن سعد نے لکھا ہے، بلکہ ابن ہشام نے لکھا، پھر ابن ہشام سے انہوں نے لکھا ہے. یا میرا عرض کرنے کا اس بات سے مطلب یہ ہے وہ جس سیرت پر عمل کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اس سیرت کو آپ کو بتایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. ایسی اس سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو رحیم، اس سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو کریم، اس سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو شفیق، اور خود بنے ہو ظالم، خود بنے ہو غاصب. نعوذ باللہ. سن رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو سیرت نبی کی بتا رہے تھے اس میں نبی کو رحیم و کریم بتا رہے تھے، اور خود اس وقت جب بتا رہے تھے تو ظالم اور فاسق تھے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ بتاؤ دنیا میں کوئی عقل رکھنے والا آدمی ایسا ہے جو ایک ظالم سے کسی کی شفیقی کو، کسی کی رحیمی کو، کسی کی کریمی کو سنے گا؟ اور بتاؤ کون دنیا میں ایسا بے وقوف ہے؟ یہ تو کسی کی رحیمی دیکھ کر جب دل اشش کے اٹھتا ہے، رشک آتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے تو ایسا رحیم کیسے بن گیا، تو ایسا کریم کیسے بن گیا، تو وہ بتاتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنے نبی کی سیرت کو دیکھی، اسے اپنایا، ایسا بنا، تو میرے اوپر رشک کر رہا ہے، تو بھی سیکھ، تو بھی ایسا بن جا. اور بھائی میرے، اور سمجھو ذرا اس بات کو، جیسے کہ ہمارے شیخ نے بیان کرا، قرآن مجید جو نا، قرآن مجید یہ قرآن گراؤ تحریک کی بنیادی حرکت ہے کہ
قرآن کے راویوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تمہاری نظروں میں مشکوک بنایا جائے تاکہ قرآن تمہاری نظروں سے آہستہ آہستہ گر جائے. پھر غور طلب نکتہ ہے کہ وہی راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے والے یعنی قرآن کی تفسیر کو بیان کرنے والے. وہی جب آپ کی نظروں میں مشکوک ہو جائیں گے تو اب کون سی سیرت، اب کون سی قرآن کی تفسیر. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے تب بھی اس لیے بھی ضروری ہوگا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت پر عمل کریں. وتر کتنی رکعت ہے؟ وتر اصلاً 1 رکعت ہے، باقی 3 5 7 9 اس پہ اضافت ہے. اصلاً وتر 1 رکعت ہے نا. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ ان اللہ هو الوتر یحب الوتر، بے شک تمہارا رب بھی وتر یعنی 1 ہے اور پسند بھی کیا کرتا ہے؟ اصلاً وتر 1 ہے، باقی سب اس پہ اضافت ہے. 3 5 7 9 وہ اضافت ہے اس کے اوپر جو محدثین نے بیان کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگرد ہے. آگے کہنے لگے امیر المومنین معاویہ، بھائی یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں. کیا کہتے ہیں شاگرد آ کے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد آ کے کہتے ہیں امیر المومنین معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. پہلے تو یہ جملہ سمجھیں، صحابہ کرام و تابعین کے ہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاکمیت ملوکیت نہیں بلکہ خلافت تھی. انہوں نے آ کر کیا کہا؟ امیر المومنین معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. اب موجودہ دور میں کوئی مفکر اسلام، کوئی سیاسی جماعت کے بانی کوئی کتاب لکھ مارتے ہیں جس میں وہ اپنی علمیت کے خزینے بہا دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یعنی امارت تھی، جو حکومت تھی، وہ نعوذ باللہ وہ خلافت نہیں، وہ کوئی ظالمانہ ملوکیت تھی. تو ان کی اس انتہائی تحقیق کے اوپر کسی حکومت سے انہیں گولڈ میڈل تو دیا جا سکتا ہے لیکن اسلامی کوئی تکریم انہیں دی جا سکتی، کسی قسم کی کوئی عزت اور توقیر اس بات میں ان کی جا سکتی نہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو تحقیق ہے پہلے زمانے کے صحابہ اور تابعین کے اسوہ کے ہی خلاف ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور پھر یار لوگوں نے افسانے بنا رکھے ہیں خلافت 30 سال رہے گی. ہم نے پوچھا بھائی خلافت 30 سال رہے گی؟ جی ہاں. وہ 30واں سال مکمل کہاں ہو رہا ہے؟ کہا حسن پہ. ہم نے کہا پھر ایک دفعہ سوچ لو. کہ جی حسن پہ. ہم نے کہا پھر ایک مرتبہ سوچ لو، کوئی غلطی ہو رہی ہوگی. کہنے لگے نہیں حسن پہ. میں نے کہا ٹھیک، ڈن کر دیں؟ ہاں. لاک کر دیں؟ ہاں. پھر عمر بن عبدالعزیز کا کیا کرنا ہے؟ پھر محمد بن عبداللہ المہدی کا کیا کرنا ہے؟ اب وہ بھی پھر خلیفہ تھے یا نہیں تھے؟ کہ جی ہاں تھے. تو وہ تو ان 30 سال میں نہیں آ رہے. نہیں، وہ الگ ان کی روایت مستثنا ہے وہ اس سے. اچھا وہ اس سے مستثنا ہے، پھر معاویہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر گستاخی معاف یزید کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی کچھ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی آپ کے اصول، آپ کے دلائل، آپ کے طریقے، آپ اپنے طریقوں سے چلیں. کم سے کم یہ تو نہ کریں کہ ایک اصول خود بنائیں، ایک طریقہ خود بنائیں اور اسی پہ خود بھی پورے نہ اتریں. اور ویسے بھی ہم تو ایک بات کہا کرتے ہیں، مقلدین اصول بناتے ہی توڑنے کے لیے. کوئی آج تک ایسا اصول نہیں بنایا ان مقلدین نے کہ جس کے خلاف ورزی خود انہوں نے نہ کی ہو. یہ بات یاد رکھیے گا. خیر یہ بھی ایک دیگر بات ہو گئی. میں جو اصل بات کر رہا تھا، امیر المومنین معاویہ، شیخ نے جو بات کی ہے نا اس کو اپنی گرہ باندھ لیں اٹھتے بیٹھتے. اور میں نے گرہ باندھی ہے تو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں امیر المومنین معاویہ، یا فٹ کر لیں. نہیں ہوتے نا حدیث میں الفاظ تو میں بار بار نہیں بولتا. امیر المومنین معاویہ ذہن میں رکھ لیں. 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا اصحاب صحیح تو کرتے ہیں، انہو فقیہ، وہ فقیہ ہیں. معاویہ فقیہ ہیں. تو معاویہ فقیہ ہیں، دو باتیں ثابت ہوئی. اور بھائی 1 رکعت وتر جو ہم پڑھتے ہیں، اصلاً جو 1 رکعت وتر پڑھنے کا جو معاملہ ہے اس کا راوی کون ہے؟
معاویہ. اللہ کے رسول کی سیرت کے 1 رکعت وتر پڑھنی ہے، اس کا راوی کون ہے؟ معاویہ. آپ کو پتا ہے جہلم کے حضرت صاحب نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ پہلے میں 1 رکعت وتر پڑھتا تھا، جب سے مجھے پتا لگا کہ معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتا ہے، اس دن سے میں نے 1 رکعت وتر پڑھنا بند کر دیا. اور یہیں سے وہ بات ثابت ہوئی، یہیں سے کہ سیرت صحابہ سے آتی ہے. صحابہ نہیں رہیں گے تو پھر یہ سیرت بھی رہے گی، یہ فطری بات ہے. صحابہ نہیں رہیں گے تو یہ قرآن رہے گا، یہ فطری بات ہے. یہ نہیں کہ کوئی تقیہ کرے، صاف اقرار کر رہا ہے کہ میں 1 رکعت وتر اس لیے نہیں پڑھتا ہوں، اب کہ اس کا راوی کون ہے. اور اسی سے ایک اور نقطہ سمجھ میں آیا، حدیث سے مسئلہ واضح ہو گیا. انہو فقیہ، وہ فقیہ ہیں، وہ مجتہد ہیں. انہیں مجتہد ہم نے نہیں بنایا، انہیں مجتہد کس نے بنایا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے، نبی کے اہل بیت، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ فقیہ ہیں، وہ مجتہد ہیں. اور جو فقیہ اور مجتہد ہیں، یاد رکھیں، ہماری تو ایسی بدقسمتی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف جب 4 امام ہو، 4 مجتہد ہوتے ہیں، وہ 4 مجتہد ہوتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی خاطی نہیں ہو سکتا، ہر کسی نے اپنا اپنا اجتہاد کیا ہے. اگر مثال کے طور پہ کسی نے نماز میں رفع الدین کو روایت کیا، وہ بھی حق پر ہے، لیکن جس نے کہا ترک ہو گیا، وہ بھی حق پر ہے. بھائی نہیں سمجھے؟ جب 4 امام ابو حنیفہ شافعی مالک کی باری آ رہی ہے تو ہمارا والا کیا کہہ رہا ہے؟ چاروں حق پر ہے. اچھا ادھر 12 کو دیکھو نا، چھوڑو ادھر 12 کو دیکھو، علی ہاتھ باندھنا روایت کریں اور باقر ہاتھ لٹکانا روایت کریں تو دونوں حق پر ہیں. سمجھے یا نہیں؟ وہاں بھی دونوں حق پر ہیں، یہاں بھی دونوں حق پر ہیں. بیچ میں بات بنیادی ایک ہے کہ دونوں مجتہد ہیں. ابے ہم نے کہا بھائی تمہارے ابو حنیفہ شافعی اور باقر کو تو حدیث نے مجتہد نہیں بنایا تھا، مگر علی اور معاویہ کو تو حدیث نے مجتہد بنایا. اسے کوئی سند ہم نے تم نے نہیں دی، ہماری تمہاری عقیدت نے نہیں دی، اجتہاد کی سند انہیں تو حدیث سے ملی. اور جب انہیں حدیث سے ملی، اب بتاؤ ایک بات کو کہ جبل اور صفین میں تم کیسے کہہ سکتے ہو ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے؟ کیا قوم ہو تم؟ کیا لوگ ہو تم؟ کیا اصول بناتے ہو تم؟ تمہارے اصول، اپنا تمہارا طریقہ تمہیں پہ جب اپلائی کیا جاتا ہے، منافق کی طرح اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہو. کیسے منافق ہو؟ کوئی طریقہ ہے، کوئی اسلوب ہے، کوئی بات ہے؟ ہمیں تو قرآن بتاتا ہے کہ صحابہ ہر صورت میں حق پر ہیں، صحابہ ہر صورت میں حق پر ہیں. آپ کو پتا ہے یہ سیرت ہم جو اختیار کرتے ہیں، سیرت، اس سیرت میں اللہ رب العزت نے پہلی سند جو ہمیں دی ہے نا کہ یہ سیرت تمہیں کہاں سے ملے گی، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگرچہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان لے کے آؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے. ہمیں کوئی آدمی کھڑا ہو کر بولے تو صحیح کہ میرا ایمان صحیح ہے، اور وہ صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، تو ہم اس سے کہیں گے نا اللہ کے بندے، جن کے ایمان کو بعد والے لوگوں کے لیے اللہ نے دلیل بنایا، تو ان پہ شک کر کے اپنے ایمان کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں. سبحان اللہ، یہ کون سا نیا لایا تو بات، یہ کون سی بات لے آیا تو؟ بھائی جن کے ایمان دلیل تھے، جب وہی انہی پر شک و شبہ ہو گیا، پھر تیرے ایمان کی تو کسی قسم کی کوئی سند بچی نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ مختصر سے گزارشات میں یہ یعنی 2 جملے بس اس کو سمجھ لیں. پہلا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لازمی اپنے لیے فرض کر جان کے، اپنے اوپر لازم جان کے روز کی بنیاد پر پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیرت آپ تک مستند ذرائع سے آئی ہے اور صحیح ہے تو وہ ذرائع صحابہ ہیں. اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانیں، مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی، نماز کا طریقہ، اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ، اللہ کے رسول نے جو روزہ بتایا، اللہ کے رسول نے جو زکوٰۃ بتائی، اللہ کے رسول نے جو حج بتایا، یہ صحابہ روایت کرتے ہیں. اگر وہی مشکوک ٹھہریں گے تو یہ سارے کا سارے عبادتیں اور یہ ساری کی ساری عقائد مشکوک ٹھہریں گے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.